آدھی رات کا وقت تھا۔ زاویان گھر میں داخل ہوا تو اچانک اس نے اپنا بیگ ابھی لاؤنج میں ہی رکھا تھا کہ اسے کسی کی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ زاویان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اس کی نظر کچن کی طرف گئی، وہاں سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ جلدی سے اپنا بیگ لاؤنج میں رکھتے ہوئے کچن کی طرف آیا۔ کچن کا دروازہ کھولا تو سامنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ایک لڑکی بیٹھی تھی، جس کے چہرے پہ جگہ جگہ زخم بنے ہوئے تھے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ مجھے مت مارنا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کی کانپتی ہوئی آواز گونجی۔ زاویان پریشان ہوا۔ تم کون ہو اور اتنی رات کو یہاں پہ بیٹھی رو کیوں رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ نینا نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کے اسے 5 منٹ لگے پہچاننے میں کہ سامنے کون کھڑا ہوا ہے۔ ایک دم سے روتے ہوئے اٹھ کر اس کے سینے سے لگی۔ مجھے یہاں سے لے جاؤ، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، یہ میری روح کو کھینچ لیں گے، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ تم وہی ہو نا جو ونی ہو کے اس گھر میں آئی تھی؟ زویا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہ لڑکی تو نہیں لگ رہی تھی۔ پھولی پھولی کالوں والی سرخ و سفید رنگت والی نیلی آنکھوں والی وہ لڑکی، یہ تو وہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کو سر سے پیروں تک دیکھنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ چپک گئی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے بازوؤں میں لڑکھڑا گئی۔ زاویان پریشان ہوتے ہوئے اپنے بازوؤں میں اسے اٹھائے کمرے میں لے کے آ گیا۔ وہ نیم بے ہوش کی حالت میں تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے ہاتھ پاؤں سہلانے لگا۔ ٹھنڈ کافی زیادہ ہو رہی تھی اور وہ اتنی ٹھنڈ میں کچن کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے گال کو سہلایا۔ مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے یہاں پہ نہیں رہنا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ بنے ہوئے نشانات کو دیکھا، اس کے بازوؤں کو دیکھا۔ اس کی قمیض کے بازو تھوڑے پھٹے ہوئے تھے اوپر کیے، تو وہاں بنے ہوئے زخموں کو دیکھ کر زاویان کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو گیا۔ وہ تو اسے حویلی والوں کے حوالے کر کے گیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا بھی ہوگا، اس کے اوپر اتنا زیادہ ظلم کیا جائے گا۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بیٹھ گیا۔ بس پریشان نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں بول رہا ہوں نا، میں یہاں تمہارے پاس ہوں، کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ نہیں نہیں، وہ رات کو آتے ہیں، وہ میرے پاس آئیں گے، وہ مجھے نوچیں گے، مجھے ماریں گے، وہ مجھے بیلٹ کے ساتھ ماریں گے، وہ مجھے سگریٹ سے جلائیں گے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں اسے بتا رہی تھی۔ اس کی گردن کے پاس سگریٹ سے جلانے کا نشان بنا ہوا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی عزت تھی۔ وہ کیسے گھر والوں کے حوالے کر کے چلا گیا تھا؟ اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ زاویان نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے جگ سے پانی ڈال کر اسے کہا، یہ لو پانی پیو۔ مجھے کچھ بھی نہیں پینا، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ تم میرے شوہر ہونا، تم میرے محافظ ہونا، تم میری حفاظت کیوں نہیں کی؟ وہ اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا۔ زاویان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، نرمی سے اسے کہنے لگا، تم پھر چلے جاؤ گے، تم پھر ان لوگوں کے حوالے مجھے کر کے چلے جاؤ گے، یہ پھر مجھے نوچ کھائیں گے۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ آپ کی بھابھی نے مجھے بہت زیادہ مارا ہے، مجھے یہاں سے لے کے جاؤ۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود میں جان باقی نہیں رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل ریلیکس، یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگاتا اس کے گرد کمبل لپیٹتے ہوئے اپنے حصار میں لے گیا۔ وہ اپنا سر رکھ کر اس کی گود میں بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے میرا حق دیں، مجھے اپنا حق چاہیے، مجھ پہ اپنا حق جتائیں۔
اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تو وہ حیران تھا۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کیا وہ اس کی قربت چاہتی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم مجھے چھوڑو گے نہیں نا؟ مجھے قبول کر لو گے نا؟ مجھے اس حال میں بھی قبول کر لو گے؟ مجھے طلاق تو نہیں دو گے؟ میں تمہاری غلام بن جاؤں گی، مجھے یہاں سے لے کے جاؤ۔ تم میرے شوہر ہو، تم میرے ساتھ جیسا سلوک کرو گے میں برداشت کر لوں گی، غیروں کے حوالے مجھے مت کرو۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور اس کا شخص کا ضبط جواب دے گیا۔ زاویان نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ زاویان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بس بس، اب بالکل بھی نہیں رونا۔ زاویان نے نرمی سے اس کی پشت کو سہلایا، ایک دم سے کھینچ کے اسے اپنی آغوش میں بھرتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا۔ وہ اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی، اس کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے خود سے دور کرنے لگی۔ اسے اس کی مونچھوں کی چبھن وہاں محسوس ہوئی جہاں پہ سگریٹ سے جلایا گیا تھا، جو کہ اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا۔ اسے خود سے دور کرنے لگی۔ زاویان کو نمی محسوس ہوئی تو وہ فوراً سے الگ ہوا۔ دیکھا تو وہاں سے ہلکی سی جلی ہوئی جگہ پہ زخم پھر سے کھل گیا تھا۔ وہ وہاں پہ دیکھنے لگا۔ تکلیف اس کے چہرے پہ واضح ہو رہی تھی۔ وہاں پہ فورٹ سے بینڈیج کی ٹیوب لگائی اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ روتی ہوئی پھر سے اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اس کے قریب ہو گئی۔ زاویان کو سمجھ نہیں آئی کہ آخر وہ لڑکی چاہتی کیا ہے۔ اگلے لمحے زاویان نے اسے اپنے حصار میں جکڑتے ہوئے تمام فاصلے ختم کیے۔ وہ جو اس کی روح پہ لگے ہوئے تمام زخموں پہ مرہم لگانا چاہتا، اپنی محبت کا مرہم۔ یہ سوچتے ہوئے زاویان نے، ویسے اگر آغا جان کو پتہ چل گیا نا کہ ہم یہاں پہ آ کر کیا کر رہی ہیں تو قسم سے آغا جان نے ہماری جان ہی نکال لینی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کھیتوں کی طرف آئی ہوئی تھی۔ ویسے مجھے بھی بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ہاں، تمہاری ہنسی تو بتا رہی ہے کہ تمہیں بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ وہ پورے کھیتوں میں آگے پیچھے گھومے جا رہی تھی۔ اچانک سے وہاں پر گاڑی آ کر رکی۔ اور یہ تمہیں پتہ ہے کون ہے؟ یہ زاویان خان زادہ ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ جو دوسرے حویلی سے ہے نا، وہ جو ہمارے دشمن ہیں، ان کا لڑکا ہے۔ قسم سے بہت زیادہ ہینڈسم ہے۔ اپنی کزن کی بات سن کے نینا نے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ غیر مردوں کو دیکھتے ہوئے بدتمیز لڑکی۔ ویسے بھی دیکھو تو صحیح، اس نے درخت کی اوٹ میں سے اس کی طرف دیکھا۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی میں دکھاتی ہوں، یہ کہتے ہوئے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور زاویان کی طرف پھینکا تھا، جو سیدھا جا کے اس کی پشت پہ لگا۔ اس کی باقی کزنز تو وہاں سے پیچھے کی طرف بھاگی۔ وہ بھاگنے لگی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں مڑا اور وہیں کھیتوں میں گر گئی۔ جبکہ زاویان اس کی طرف آیا، خون خوار نگاہوں سے گلاسز اتارتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ اچھی طرح پہچانتا تھا کہ یہ ان کے دشمنوں کی لڑکی ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میڈم، کس خوشی میں آپ نے مجھے مارا؟ بتائیے۔ وہ سینے پہ دونوں بازو باندھتے ہوئے بڑے تجسس بھرے لہجے میں اس سے پوچھنے لگا۔ وہ گھبراتے ہوئے جلدی سے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑس گئی۔ وہ اس نے مارا۔ وہ وہاں سے بھاگی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو اس کی کوئی کزن وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، کتنی بے وفا میری کزنس ہیں۔ اچھا سوری نا، میں دوبارہ آپ کو نہیں ماروں گی۔ وہ ہونٹ لٹکاتے ہوئے اپنے کانوں کو پکڑ گئی۔ اس وقت وہ کوئی معصوم بچی ہی لگ رہی تھی۔ میرا بچہ، یہ اچھی بات نہیں ہوتی بڑوں کو مارنا۔ اچھا میں آپ کی قمیض چھاڑ دیتی ہوں، یہ دیکھیں مٹی لگی ہے۔ وہ فوراً سے اس کے پیچھے آتی ہوئی اس کی پشت کو جھاڑنے لگی۔ آپ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ وہ میری کزن کہہ رہی تھی کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، لیکن آپ بہت زیادہ ہینڈسم ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے منہ پہ اس کی تعریف کرنے لگی تاکہ وہ کسی طرح اس سے کچھ نہ کہے۔ آپ کسی کو شکایت تو نہیں لگائیں گے میری؟ میں نے آپ کو پتھر مارا ہے؟ اب کی بار وہ معصومیت سے بولی نہیں، بالکل بھی نہیں لگاتا۔ اس کے بعد وہ جانے لگا۔
اچھا اچھا میری بات تو سنیں۔ اس نے فوراً سے زاویان کو پکارا تھا۔ زاویان نے مڑ کے دیکھا۔ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ وہ جو مالٹا لگا ہوا ہے وہ مجھے اتار دینا، مجھے وہ والا کھانا ہے، بہت مزے کا لگتا ہے۔ ایسے مجھے لگتا ہے جو سب سے اونچے اونچے لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ مزے کے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھیں، وہ بہت مزے کا ہوگا پلیز۔ زاویان اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے کو تو وہ ان کے دشمنوں کی لڑکی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایسا بیہیو کر رہی تھی جیسے وہ اس کی بچپن کی دوست ہو۔ زاویان نے اوپر سے مالٹا توڑا اور ایک دم سے اسے چھیل کے کھانے لگا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہوئی؟ وہ میں نے دیکھا تھا، آپ نے کیوں کھایا ہے؟ وہ منہ بناتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کھائیں گی آپ؟ میں آپ کو چھیل کے دیتا ہوں۔ چھیل کے اسے پکڑایا تھا۔ چلیں شاباش، اب یہاں سے نکلیں۔ اگر یہ حرکت آپ حویلی والوں میں سے کسی اور کے ساتھ کرتی تو یقیناً آپ کی یہاں بھی لاش پڑی ہوتی۔ توبہ توبہ، اس قدر آپ لوگ ظالم ہو۔ جا رہی ہوں میں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے مڑنے لگی کہ اس کا پاؤں مڑا اور وہ نیچے گر گئی۔ اس کا مالٹا بھی اس کے نیچے آ کے کچومر بن گیا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ اوپر کھڑا ہوا شخص اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے ہاتھ کے نیچے مارا۔ وہ کبھی مٹی پر پڑے ہوئے اپنے مالٹے کو دیکھتی تو کبھی سامنے کھڑے ہوئے اس شخص کو دیکھتی ہے۔ اب کی بار اس نے منہ بنا لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی رونے مت لگ جانا، شکل تو تمہاری ایسے ہی بن گئی۔ میں اور توڑ کے دیتا ہوں، آپ چھیل کے بھی دینا۔ وہ اس کے ساتھ باتیں لگ گئی تھی، جب کہ اس کے پیچھے ساری کھڑی ہوئی کزنس اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھیں۔ کس قدر منحوس لڑکی ہے، دیکھو تو صحیح، اس کی حرکتیں دشمنوں کے لڑکے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور مالٹے اسے تڑوا رہی ہے۔ توبہ ہے، دھیان سے، یہ ایسے جوتے پہن کے یہاں پہ نہیں آیا کرے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اسے مالٹا چھیل کے دیا تو وہ جلدی سے پکڑتے ہوئے بچوں کی طرح آگے کی طرف چلی گئی۔ وہ اس کی کمر پہ جھولتے ہوئے اس کے لمبے گھنے بالوں کو دیکھنے لگا۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ لڑکی تو میری جان ہی نکال لے گی۔ نہ جانے کیوں زاویان کو وہ معصوم سی لڑکی بہت عجیب لگی، مگر اگلے لمحے اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا۔ سوچا یہ تم بھی زاویان خانزادہ دشمنوں کی لڑکی خواہ کچھ نیا ہی کارنامہ نہ کر دو۔ یہ سوچتے ہوئے وہ آگے کی طرف چلا گیا۔ وہ ان کے پاس آئی۔ دیکھو، تم لوگ کہہ رہی تھی کتنا ہینڈسم ہے، اس نے مجھے 2 دفعہ مالٹا چھیل کے دیا۔ کیا ہے؟ آغا جان کو پتہ چل گیا نا کہ ہم لوگ باہر گئی تھیں تو آغا جان نے ہماری جان نکال لینی ہے۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ ساری حویلی ہی چل دی۔ ابھی وہ لوگ حویلی میں داخل ہوئی تھیں کہ سامنے دلاور کھڑا ہوا تھا۔ خون خوار نگاہوں سے ان ساری لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ تم لوگ کہاں گئی تھی؟ انہیں لگا تھا کہ دلاور کو شہر کیا ہوا ہے، اتنی جلدی واپس نہیں آئے گا، اس وجہ سے وہ باہر نکل گئی تھیں۔ سامنے کھڑے ہوئے دلاور کو دیکھ کے وہ بہت زیادہ گھبرا گئیں۔ وہ لالا، وہ ہم لوگ باہر گئے تھے۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ خود بھی جاتے ہیں، ہم نے کبھی آپ کو روکنے کی کوشش کی ہے؟ فوراً سے نینا گویا ہوئی، مگر اگلے لمحے ہی دلاور زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کر چکا تھا۔ نینا ہونکوں کی طرح دلاور کو دیکھنے لگی، جو شاید بہت زیادہ ڈسٹرب اور پریشان تھا، اس وجہ سے اس نے نینا پہ ہاتھ اٹھا دیا تھا، ورنہ تو وہ نینا سے بہت نرمی سے پیش آتا تھا۔ وہ نینا کو خون خوار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ نینا اپنے بھائی سے کبھی ایسی امید نہیں کر سکتی تھی کہ دلاور اس پر ہاتھ اٹھائے گا۔ دفع ہو جاؤ، آج کے بعد تم لوگ مجھے حویلی سے باہر نظر آئی تو میں نے تم لوگوں کی جان نکال لینی ہے۔ نینا کی آنکھوں سے دھڑا دھڑ آنسو بہنے لگے۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ کب سے اس کی مما دروازے پہ دستک دے رہی تھی۔ بیٹا کیا ہو گیا؟ تم لوگ بھی الٹی حرکتیں کرتی ہو۔ میں نے کتنا منع کیا تھا کہ تم لوگوں کو باہر مت جانا، مگر اس کے باوجود تم باہر چلی گئی، تو اسی وجہ سے اس نے تھپڑ لگایا ہے۔ اب رونا بند کرو، کمرے کا دروازہ کھولو، انہوں نے نرمی سے کہا۔ اس نے آگے دروازہ کھولا۔ یہ آپ کا لاڈلا ہے نا، مجھے بہت زیادہ ایسے ڈانٹتا رہتا ہے۔ اچھا ہے نا، آپ میری شادی کر دیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کیا ہو گیا لڑکی، کیا فضول قسم کی باتیں کہہ رہی ہو؟ انہوں نے غصے میں اسے ڈپٹا تو وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اگلی صبح وہ ابھی سو ہی رہی تھی کہ جب اسے باہر سے بہت زیادہ شور شرابے کی آواز آئی۔ وہ اونگتے ہوئے باہر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے وہ ہڑبڑا گئی۔ اس کی مما کہنے لگی،
تم ایک کام کرو، تم اس حویلی سے چلی جاؤ، پلیز تم چلی جاؤ۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ مما کیا ہو گیا ہے؟ تم یہاں سے چلی جاؤ نینا، پلیز جاؤ۔ ساری کزنس پریشان تھی، اپنے اپنے کمروں میں تھیں۔ مما کیا ہو گیا؟ تمہارے بھائی نے قتل کر دیا ہے اور تمہارا باپ تمہیں ونی کرنا چاہتا ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ مما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تو کس کا قتل کیا ہے؟ انہوں نے خانزادہ حویلی کے لاڈلے سپوت کا قتل کر دیا۔ تمہارے بھائی نے؟ مما دلاور بھائی؟ ہاں، رات کو ان لوگوں کا کوئی جھگڑا ہوا تھا، اسی وجہ سے۔ جاؤ اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر کی طرف جاتی، جب اسے پیچھے سے بابا کی آواز آئی تھی، دوپٹہ اچھی طرح اوڑھو، تمہیں پنچایت میں لے کے جانا ہے۔ نہیں نہیں، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھنے لگی، پھر اس نے اپنے باپ کی قہر برساتی نظروں کو دیکھا۔ بابا میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی، آپ کو میری بات سنائی نہیں دے رہی؟ مجھے کہیں بھی نہیں جانا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ وہ غصے میں اسے کہنے لگے، چلو یہاں سے۔ وہ لاکھ منع کرتی رہی مگر اسے پنچایت میں لے کے آ گئے تھے، جہاں پنچایت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ کسی قیمت پر بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کی نظر سامنے کھڑے ہوئے زاویان کی طرف گئی تھی اور اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ اس کا نکاح زاویان کے ساتھ ہونے لگا تھا۔ کل کی نسبت آج وہ بہت زیادہ غصے میں اسے گھورنے لگا۔ وہ ڈر گئی، اس کا دل اچھل کے حلق کو آنے لگا۔ لا کر اسے وہاں اس کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مولوی صاحب نکاح کے لیے پوچھنے آ گئے، لیکن وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کے بابا نے اسے کہا کہ قبول ہے، بولو۔ اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے وہ اس وقت اپنی بیٹی کو سولی پر لٹکا رہے تھے۔ بیٹا تو شاید ایک دفعہ خون بہا کے بدلے مر جاتا، لیکن بیٹی نے تو روز مرنا تھا۔ اس چیز کی اسے سمجھ آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا نکاح ہو گیا اور لا کے اسے گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ روئی نہیں، نہ اس کی آنکھ میں سے آنسو آیا۔ وہ آ کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سامنے ڈرائیونگ سیٹ زاویان نے سنبھالی۔ اس میں حویلی کے باقی مرد بھی موجود تھے، جنہیں دیکھ کے وہ سہم گئی۔ اپنے ارد گرد اس نے اچھی بڑی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ اپنی چادر کو دبوچنے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی بڑی سی حویلی کے سامنے رک گئی۔ اسے نکلنے کا اشارہ کیا گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی تو سامنے ہی کوئی عورت کھڑی ہوئی تھی۔ خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے بازو سے پکڑ کر اسے گھسیٹنے والے انداز میں اندر لے کے گئی۔ اس نے مڑ کے زاویان کو دیکھا، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا۔ عورت نے زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا۔ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی جس کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے، میں تمہیں بخشوں گی نہیں۔ اسے اب احساس ہوا کہ زاویان کے بھتیجے کا قتل کیا تھا اس کے بھائی نے، اور اسی کے بدلے میں ونی ہو کے آئی تھی وہ۔ ان کا لہجہ بہت سخت ہوا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک ان کو دیکھتی رہی۔ لا کے اسے کمرے میں بند کر دیا، جہاں کا گھٹن زدہ ماحول اس کی جان نکالنے لگا۔ کافی وقت تک گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی رہی۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ باہر ہلکی ہلکی شام ہو رہی تھی۔ سندس بیگم نے اس کے بازو سے پکڑا اور گھسیٹنے والے انداز میں اسے لاؤنج میں لے کے آئی۔ زوردار تماچا اس کے منہ پہ مارنے لگی۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے درد ہو رہی ہے، پلیز ایسا مت کریں۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں رونے لگی۔ پلیز انہیں خود سے دور کرنے لگی۔ خبردار، جو آگے سے تم نے ہاتھ چلانے کی کوشش کی، تمہاری وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے۔ سب سے بڑا میرا بیٹا، اسے میں نے اپنے ہاتھوں میں پالا تھا۔ تو میں نے کیا کیا ہے؟ تمہارے گھر والوں نے کیا ہے، اور اب جیسے میرا بیٹا مجھ سے چھینا ہے، میں تمہیں یہاں لمحہ بہ لمحہ تکلیف دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اسے بہت بری طرح سے مارنے لگی۔ اس کے چہرے پر نشان بن گئے، اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ 5-6 دن تو اسے کمرے میں بند رکھا گیا، محض اسے کھانے کے لیے تھوڑا سا بچا کچا کھانا اور 1 گلاس سارا دن میں اسے پینے کے لیے پانی دیا جاتا۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، اور سب سے زیادہ اگر کوئی اس پہ ظلم کرتا تو وہ سندس بیگم ہی تھیں، جنہوں نے اپنے بیٹے کو کھویا، اور ساری نفرت وہ اس پر برساتی تھیں اور وہ سہتی تھیں۔ اس کا انقد وہ ستم جو اس حویلی میں لے کے آیا تھا، وہ کہاں چلا گیا ہے؟ اس نے کبھی زاویان کو دوبارہ اس حویلی میں نہیں دیکھا۔ وہ اپنی کزنوں کو، اپنی فیملی والوں کو، سب کو بہت زیادہ یاد کرتی۔ آدھی رات کو اسٹور روم میں آڑھی ترچی سو رہی تھی۔ اچانک اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تو بے ساختہ اس کی نظر دروازے کی طرف گئی۔ سامنے اسے کوئی نظر ڈالنے لگا۔ وہ گھبرا گئی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟
اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا، مگر مقابل جو کوئی بھی تھا وہ آ کے اس کے پاس کھڑا ہوا، ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ لڑکی، سب نے تم سے بدلہ لے لیا ہے، لیکن میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے بھائی کو کھویا ہے۔ یہ شاید سندس بیگم کا چھوٹا بیٹا تھا، جو اس سے عمر میں بھی چھوٹا تھا۔ اس کے باوجود وہ اسے اپنی ہوس پوری کرنے آیا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے ہاتھ مت لگانا، دور ہٹو میرے پاس سے، میرے پاس آنے کی کوشش مت کرو۔ وہ اسے پیچھے دھکے دینے لگی۔ خبردار، جو تم نے چلانے کی کوشش کی۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ پلیز پیچھے ہٹو، میرے پاس مت آؤ، میں نے بولا ہے نا کہ تم نے اگر چلانے کی کوشش کی تو جان نکال لوں گا تمہاری۔ کیا ہے نا، مما نے بولا ہے کہ تم پہ وہ ظلم کریں گی جو تم سوچ بھی نہیں سکتی، اور بہت جلد چاچو تمہیں اپنی زندگی سے نکال دیں گے۔ یہ کہتے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کرتا، کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ کون ہے اندر؟ باہر سے ایک گرجدار آواز آئی تو وہ گھبرا گیا۔ جلدی سے اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے آغا جان کھڑے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا کر رہے تھے تم یہاں اس لڑکی کے ساتھ؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوئے۔ وہ آغا جان، میں تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، آغا جان نے زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا۔ تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی اپنے چاچو کی بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے؟ وہ غصے میں چلانے لگے۔ وہ ڈری سہمی سی پیچھے بیٹھ گئی۔ اتنے میں سندس بیگم بھی آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے یہاں پہ؟ آپ لوگوں نے کیا شور مچا رکھا ہے؟ سندس بیگم غصے میں گویا ہوئی۔ اپنے لاڈلے سے پوچھو کیا کرنے لگا تھا، پوچھو اس سے۔ اتنے میں اس کے بابا جان بھی پیچھے سے آ گئے۔ کیا ہو گیا ہے بابا جان؟ آپ کیوں میرے بیٹے پہ چلا رہے ہیں؟ ہاں، تمہارے بیٹے پر چلاؤں نہ تو تمہارے بیٹے کو پھولوں کے ہار ڈالوں؟ دیکھو تو صحیح تمہارے بھائی کی بیوی کے ساتھ یہ کیا کرنے لگا تھا، پوچھو اس سے۔ دل تو کر رہا ہے جان نکال دوں۔ انہوں نے اپنی چھڑی اٹھا کر اسے ماری تو وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا؟ اس لڑکی نے مجھے خود بلایا تھا اپنے کمرے میں، کہنے لگی مجھے بات کرنی ہے۔ جب میں آیا اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ یہ سن کے نینا کو لگا کسی نے اسے بھرے بازار میں ننگا کر لیا ہے۔ یہ سن کر نینا کو لگا، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں، سچ میں نے انہیں نہیں بلایا۔ تو پھر اس نے تمہارے کمرے کا دروازہ کیسے کھول لیا؟ تم تو دروازہ بند کر کے بیٹھتی ہو۔ سندس بیگم نے زوردار تماچا نینا کے منہ پر رسید کیا۔ بس کر دو بہو، خبردار جو اسے ہاتھ لگایا، آج کے بعد یہ یہاں پہ نہیں بلکہ کمرے میں رہے گی، کبھی بھی نہیں۔ آپ بھول گئے ہیں آپ کے پوتے کے اس کے بھائی نے جان لی ہے۔ اس کے بھائی نے لی ہے، اس نے تو نہیں لی۔ میں تو پہلے ہی ونی کے خلاف تھا۔ پتہ نہیں تم لوگوں نے گھر کا کیا ماحول بنایا ہوا ہے۔ آغا جان غصے میں وہاں سے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ سب چلے گئے، لیکن سندس بیگم وہی کھڑی ہوئی تھی۔ چلتے ہوئے اس کے پاس آئیں۔ بنٹی میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ سندس بیگم نے تماچا اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہاں پہ پڑا ہوا ایک ڈنڈا اٹھا لیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے سندس بیگم کو دیکھنے لگی۔ پلیز پلیز کچھ بھی مت کیجیے گا، میں نہیں برداشت کر پاؤں گی۔ پہلے میری باڈی میں بہت پین ہے، آپ نے کل بھی مجھے بہت زیادہ مارا تھا، پلیز۔ سندس بیگم نے زور سے ڈنڈا اس کی پشت پر مارا تو اس کی چیخ نکلی، جو کہ اسٹور روم کی در و دیوار میں ہی ٹکرانے لگی۔ وہ سارا دن کام کرتی، ان کی مار برداشت کرتی، اب تو وہ بالکل بے جان مجسمے لگ رہی تھی۔ 3 مہینے ہو گئے تھے اسے اس گھر میں آئے ہوئے، مگر اس نے ابھی تک زاویان کو نہیں دیکھا۔ وہ اسے مسلسل مارے جا رہی تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور سندس بیگم کے شوہر آئے اور کہنے لگے، بس کر دو بیگم، چھوڑ دو اس کو۔ وہ پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئی۔ سب لوگ چلے گئے تھے۔ وہ جلدی سے کچن کی طرف آئی۔ اس نے کچن کا دروازہ کھولا اور بمشکل پانی پیا، مگر تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ وہی نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ زاویان جو 3 مہینوں کے بعد واپس آیا تو بے ساختہ ہی اس کی نظر کچن کی طرف گئی، جہاں سے اسے رونے کی آواز آنے لگی۔ اس کی پیشانی پہ بلنم اتار ہوئے وہ کچن کی طرف آیا۔ آہستگی سے اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے وہ حیران ہوا۔ تم؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ وہ روتے ہوئے سامنے کھڑے زاویان کو دیکھنے لگی۔ پہچاننے میں اسے چند سیکنڈ لگے۔ ایک دم سے روتے ہوئے زاویان کے سینے سے لگ گئی، مجھے یہاں سے لے جائیں، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، یہ میری روح کو کھینچ لیں گے، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اس کی قمیص کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ تم وہی ہو نا جو ونی ہو کے اس گھر میں آئی تھی؟ زاویان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہ لڑکی تو نہیں لگ رہی تھی۔ پھولی پھولی کالی
سرخ و سفید رنگت والی نیلی آنکھوں والی وہ لڑکی یہ تو نہیں، وہ کہیں سے نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے سر سے پیروں تک دیکھنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ چپک گئی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے بازوؤں میں لڑکھڑا گئی۔ زاویان پریشان ہوتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے کمرے میں لے کے آ گیا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے ہاتھ پاؤں کو سہلانے لگا۔ ٹھنڈ کافی زیادہ ہو رہی تھی اور وہ اتنی ٹھنڈ میں کچن کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے گال کو سہلایا، بتاؤ مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے یہاں پہ نہیں رہنا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ بنے ہوئے نشانات کو دیکھا، اس کے بازوؤں کو دیکھا۔ اس کی قمیص کے بازو تھوڑے اوپر کیے تو وہاں بنے ہوئے زخموں کو دیکھ کر زاویان کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو گیا۔ وہ تو اسے حویلی والوں کے حوالے کر کے گیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا بھی ہوگا، اس کے اوپر اتنا زیادہ ظلم کیا جائے گا۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بیٹھ گیا۔ بس پریشان نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں بول رہا ہوں نا، میں یہاں تمہارے پاس ہوں، کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ نہیں نہیں، وہ رات کو آتے ہیں، وہ میرے پاس آئیں گے، وہ مجھے نوچیں گے، ماریں گے مجھے، وہ مجھے بیلٹ کے ساتھ ماریں گے، وہ مجھے سگریٹ سے جلائیں گے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں سے بتا رہی تھی۔ اس کی گردن کے پاس سگریٹ سے جلنے کا نشان بنا ہوا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی عزت تھی، وہ کیسے گھر والوں کے حوالے کر کے چلا گیا تھا۔ اسے خود پہ غصہ آنے لگا۔ زاویان نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے جگ سے پانی ڈال کر اسے دیا۔ یہ لو پانی پیو۔ مجھے کچھ بھی نہیں پینا، مجھے یہاں سے لے جاؤ، تم میرے شوہر ہونا، تم تو میرے محافظ ہونا، تم میری حفاظت کیوں نہیں کی؟ وہ اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا۔ زاویان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، نرمی سے اسے کہنے لگا، تم پھر چلے جاؤ گے تو پھر ان لوگوں کے حوالے کر کے مجھے چلے جاؤ گے، یہ پھر مجھے نوچ کھائیں گے۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ آپ کی بھابھی نے مجھے بہت زیادہ مارا ہے، مجھے یہاں سے لے کے جاؤ۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود میں جان باقی نہیں رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل ریلیکس، یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگاتا اس کے گرد کمبل لپیٹتے ہوئے اپنے حصار میں لے گیا۔ وہ اپنے سر اس کی گود میں رکھے بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے میرا حق دیں، مجھے اپنا حق چاہیے، مجھ پر اپنا حق جتائیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، وہ حیران تھا، آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کیا وہ اس کی قربت چاہتی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے چھوڑو گے نہیں نا؟ مجھے قبول کر لو گے نا؟ مجھے اس حال میں بھی قبول کر لو گے؟ مجھے طلاق تو نہیں دو گے؟ میں تمہاری غلام بن جاؤں گی، مجھے یہاں سے لے کے جاؤ، تم میرے شوہر ہو، تم میرے ساتھ جیسا سلوک کرو گے میں برداشت کر لوں گی، غیروں کے حوالے مجھے مت کرو۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور اس شخص کا ضبط جواب دے گیا۔ زاویان نے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ زاویان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بس اب بالکل بھی نہیں رونا۔ زاویان نے نرمی سے اس کی پشت کو سہلایا، ایک دم سے کھینچ کے اسے اپنی آغوش میں بھرتے ہوئے اس کے گردن میں اپنا چہرہ چھپایا۔ وہ اس کے لمس کو محسوس کرتی، اس کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے خود سے دور کرنے لگی۔ اسے اس کی مونچھوں کی چبھن وہاں محسوس ہوئی جہاں پہ سگریٹ سے جلایا گیا تھا، جو کہ اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا۔ اسے خود سے دور کرنے لگی۔ زاویان کو نمی محسوس ہوئی تو وہ فوراً سے اس سے الگ ہوا۔ دیکھا تو وہاں سے ہلکی سی جلی ہوئی جگہ پہ زخم سے کھل گیا تھا۔ پھر وہ وہاں پہ دیکھنے لگا، تکلیف اس کے چہرے پر واضح ہو رہی تھی۔ وہاں پہ فوراً بینڈیج کی ٹیوب لگائی اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ روتی ہوئی پھر سے اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اس کے قریب گئی۔ زاویان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ لڑکی چاہتی کیا ہے۔ اگلے لمحے زاویان نے اسے اپنے حصار میں جکڑتے ہوئے تمام فاصلے ختم کیے۔ وہ تو اس کی روح پہ لگے ہوئے تمام زخم پر مرہم لگانا چاہتا تھا، اپنی محبت کا مرہم۔ یہ سوچتے ہوئے زاویان نے تمام فاصلے ختم کیے اور اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ وہ آنکھیں بند کیے بس اس کی محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی وہ اس کے بازوؤں کے حصار میں پرسکون سی سو رہی تھی۔ زاویان نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ چہرے پہ دنیا جہان کی معصومیت سجائی اس کے گرد بازو لپیٹے وہ معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر بنے ہوئے نشان کو ہلکے سے چھوتے ہوئے بولا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا، زاویان۔ اس نے زیر لب زاویان کا نام پکارا۔ ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے زاویان کو دیکھا، کیا ہو گیا ہے؟ زاویان نے محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، وہ سندس بھابھی انہوں نے مجھے بہت مارنا ہے، یہ دیکھیں۔ وہ اپنی پشت پر اپنے ہاتھ پہ بنے ہوئے زخم اسے دکھانے لگی۔
کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل نہیں رونا، وہ بہت بری ہیں، آپ پلیز مجھے یہاں سے کہیں دور لے جائیں۔ اس کے سینے پر سر رکھتی اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ نہیں، تم یہاں پہ رہو گی، چلو اٹھو، شاباش، فریش ہو جاؤ۔ اس نے اپنی الماری سے کپڑے نکال کے اسے دیے جو اس کے لیے ذاتی وہ شاپنگ کر کے لایا تھا، مگر اس نے بتایا کچھ بھی نہیں تھا اور چلا گیا تھا۔ خود یہاں سے اسے کپڑے دیے، وہ لیتی ہوئی باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ کافی وقت بعد وہ شاور لے کے آئی، اب اس کے چہرے پر بنے ہوئے زخموں کو دیکھا۔ ادھر میرے پاس آؤ، نرمی سے اسے اپنے پاس بلایا اور بٹھاتا ہوا خود بھی فریش ہونے چلا گیا۔ جب فریش ہو کے آیا تو وہ اپنے بالوں کو ڈرائر سے خشک کر رہی تھی۔ وہ آ کے اس کے پاس بیٹھا، اس کے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مجھے معاف کر دو، میں مانتا ہوں میری غلطی تھی، مجھے تمہیں یوں چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن اپنے بھتیجے کو کھونے کا مجھے بہت زیادہ دکھ تھا اور مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں اپنی انا و ضد کی وجہ سے میں تمہیں تکلیف نہ پہنچا دوں، لیکن میں غلط تھا، مجھے تمہیں یوں چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے رب رکھ گیا۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی محبت کریں گے، میری حفاظت کریں گے نا، مجھے میرے بابا کے پاس لے کے جائیں گے؟ مجھے اپنے ماں بابا کی بہت زیادہ یاد آتی ہے، مجھے اپنے کزنوں کے پاس جانا ہے۔ وہ اسے دیکھنے لگا، وہ کس قدر سنجیدہ ہو گئی تھی، حالانکہ جس سے وہ کچھ ماہ پہلے کھیتوں میں ملا تھا وہ لڑکی تو بہت زیادہ چنچل مزاج تھی۔ بس بالکل بھی نہیں رونا، میں بہت جلد آپ کو آپ کے ماں بابا سے ملوانے لے کے جاؤں گا۔ اوکے۔ نرمی سے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کے زخموں پہ مرہم لگایا۔ جب اس کا بازو پکڑے باہر آیا تو سندس بیگم نے خون خوار نگاہوں سے دیکھا، وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگیں۔ سندس بیگم کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ارے تم کب آئے؟ انہوں نے زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے پوچھا۔ جب اس حویلی میں میری بیوی پر ظلم ہو رہے تھے تب آیا، وہ غصے میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ چلو آ جاؤ۔ اس نے کرسی پیچھے کی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کل تک جو یہاں پہ ملازمہ کی طرح کام کرتی تھی، آج وہ اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے اسے اپنے ساتھ بٹھا رہا تھا، اور یہ دیکھ کے سندس بیگم کے اندر ابال اٹھنے لگے۔ خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ ناشتہ وہیں ادھورا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ بھائی جان، اپنی بیوی کو سمجھا لیں کہ میری بیوی پر یوں تشدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے اس نے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو کہا۔ تمہیں پتہ ہے اس کے بھائی نے میرے بیٹے کو کتنی بے رحمی سے مارا ہے؟ بھائی جان، اس نے تو نہیں مارا، پھر آپ جا کے ان سے بدلہ لیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں اسے دیکھنے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ غصے سے اسے دیکھتا رہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کہنے لگا، چلو میں تمہیں لے کے باہر جاتا ہوں۔ وہ حیران ہوئی۔ چلیں ٹھیک ہے۔ وہ بھی کتنے ہی مہینے ہو گئے تھے یہاں پہ قید تھی، حالانکہ وہ اپنی ہی حویلی کی واحد لڑکی تھی جو اپنی کزنوں کو بھی لے کر باہر گھومنے پھرنے چلی جاتی تھی۔ اسے لے کر وہ باہر آیا اور انہیں کھیتوں میں لے گیا، لیکن اب موسم بدل چکا تھا، وہاں پہ مالٹے نہیں تھے۔ وہ اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی، دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ کہاں جانا ہے؟ کون سی جگہ پسند ہے؟ وہ جہاں پہ ٹیوب ویل بنا ہوا ہے، آپ مجھے وہاں پہ لے جائیں۔ کتنے عرصے کے بعد اس کے لبوں پہ ایک گہری مسکراہٹ بکھری۔ تمہیں پتہ ہے وہ ہمارے دشمنوں کا علاقہ ہے، اس سائڈ پہ میں نہیں لے کے جا سکتا۔ آپ کے دشمنوں کا ہے، میرے دشمنوں کا تو نہیں ہے، لے جائیں نا پلیز پلیز۔ اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ وہ وہاں پہ نہ میں نے پانی کے اندر پاؤں لٹکا کے بیٹھنا ہے، پلیز لے جائے۔ وہ اس کے چہرے پہ بنے ہوئے نشانات کو دیکھنے لگا، لیکن آج اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، آج وہ خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ وہ اسے لے کے وہاں پہ آ گیا۔ وہ آج تک اس سائٹ پہ آیا نہیں تھا، کیونکہ ایک دوسرے کے علاقوں کی طرف وہ نہیں جاتے تھے، مگر آج وہ اس کی ضد پر آ گیا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آپ ہی پاؤں لٹکائیں نا۔ نہیں تم لٹکا لو۔ نہیں نہیں پلیز پلیز۔ اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے وہ گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے جوتا اتارا، اپنی جرابیں اتار کر اس نے سائڈ پر رکھی اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ آہستگی سے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو بہت زیادہ یاد کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس دن جب ہم یہاں پر ملے تھے تو اس رات سب مجھے اتنا چھیڑتی رہی تھیں، کہتی تھی لگتا ہے تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ آپ کو سچ میں مجھ سے محبت ہوئی تھی؟ میرا تو دل بہت بری طرح سے دھڑکتا تھا۔ پوری رات وہ مجھے چھیڑتی رہی تھی، بار بار میری کزنس کہتی تھی کہ زاویان سے تمہیں محبت ہو گئی ہے، اور شاید ہوئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ ونی ہو کے میں آپ کے پاس آج جا رہی ہوں تو مجھے کہیں نہ کہیں حوصلہ تھا کہ آپ مجھے تکلیف نہیں دیں گے، آپ مجھے ماریں گے نہیں،
لیکن آپ نے مجھے واقعی میں تکلیف نہیں دی، مگر آپ کی فیملی والوں نے مجھے بہت زیادہ تکلیف دی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ ہیلو، کون ہو تم؟ لوگ ان کے پیچھے سے آواز آئی تھی۔ کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، اور یہ لمحہ تھا جب نینا کو لگا کہ اس کی جان نکل گئی ہو، کیونکہ یہ آواز دلاور کی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھا تو وہ گھبراتے ہوئے اس کے ساتھ چپک گئی، جیسے آج پہلی دفعہ اس سے سامنے کھڑے ہوئے دلاور سے خوف محسوس ہوا۔ اپنی بہن کو دیکھتے ہی دلاور کو کچھ ہونے لگا۔ وہ جلدی سے اس کی طرف آیا، ایک دم سے اس سے ننھی سی پری کو بازو سے پکڑ کر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ میری جان، میری شہزادی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے چہرے پر بوسے دینے لگا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے سامنے کھڑے ہوئے زاویان کو دیکھا۔ میں نے تمہارے بھتیجے کو مارا تھا نا؟ میری بہن کو چھوڑ دو پلیز، اس پہ ظلم مت کرنا۔ بابا نے اسے ونی کیا تھا، میں نہیں کرنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، وہ مجھ سے مارا گیا تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا، لیکن میں نے آپ کو تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، مجھے مار دو لیکن میری بہن کو جانے دو۔ دیکھو تم لوگوں نے اس کا کیا حال کر دیا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو، اس کے چہرے کو پاگلوں کی طرح دیکھنے لگا۔ زاویان نے سامنے کھڑے ہوئے دلاور کی آنکھوں میں نمی اور آنسو دیکھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی بہن سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن وہ ڈری ہوئی تھی۔ اسے زاویان سے کم اور سامنے کھڑے ہوئے اپنے بھائی سے زیادہ ڈر لگنے لگا۔ اس نے زاویان کو دیکھا، اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ زاویان پلیز، پلیز میری بہن، یہ ظلم مت کرو، اس کی کیا حالت ہو گئی، وہ معصوم ہے، وہ یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، وہ بہت زیادہ نازوں میں پلی ہوئی ہے، لاڈوں میں پلی ہوئی ہے، پلیز دیکھو تو صحیح اس کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ وہ روتے ہوئے سے بول رہا تھا۔ دیکھو انہوں نے تمہیں منع کیا کہ میرے پاس مت آنا، ادھر آ جاؤ نا میری جان، میرے پاس آ جاؤ، بھائی کے پاس آ جاؤ، میں نے تمہیں بہت زیادہ یاد کیا۔ میں ہمیشہ بابا کو کہتا تھا، بابا کو اب تک کہتا آیا ہوں، روز کہتا ہوں کہ میری گڑیا کو واپس لے آئیں، میں اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا ہوں، غلطی میری تھی۔ وہ روتے ہوئے بول رہا تھا۔ زاویان چلے نا یہاں سے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں زاویان کو کہا۔ وہ کچھ سکون کے لمحات گزارنا چاہتی تھی۔ زاویان اسے لے کے واپس گھر آ گیا۔ اس کے بعد زاویان اس سے محبت کرنے لگا، اس کا خیال رکھنے لگا۔ اسے حیرت ہوتی باقی سب کی طرح زاویان اسے تکلیف کیوں نہیں دیتا، جبکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ زاویان کا اس کی زندگی میں شامل ہونا اس کی خوش قسمتی ہے۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ نکھرنے لگی۔ رات کا وقت تھا، ان کے دروازے پر بہت زیادہ دستک ہونے لگی۔ زاویان جو اسے اپنی آغوش میں بھرے اس کے ساتھ باتیں لگا ہوا تھا، اس نے ایک دم سے دروازے کی طرف دیکھا کہ دروازہ کھلا، سامنے اس کے بھائی جان کھڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا بھائی جان، آپ یوں اچانک؟ ایک کام کرو ابھی کہ ابھی اس لڑکی کو طلاق دو۔ کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ میں کیوں اسے طلاق دوں؟ وہ حیرت سے گویا ہوا۔ میں نے کیا بولا کہ ابھی اس لڑکی کو طلاق دو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں اسے کسی قیمت پہ طلاق نہیں دوں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں جائیداد سے بابا جان آگ کر دیں گے، یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں تو چلا جاتا ہوں۔ اس نے مڑ کر اپنی بیوی کو دیکھا، اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ لوگوں نے پہلے اس پر جتنا ظلم کیا ہے نا، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں بخش دوں گا؟ ٹھیک ہے، پھر میں بھی آپ لوگوں پہ کیس کر دوں گا کہ میری بیوی پہ میری غیر موجودگی میں بہت زیادہ ظلم کیا گیا ہے، میں بھی آپ لوگوں کو نہیں بخشنے والا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے پاس گیا۔ ارے میری جان، جلدی سے اپنا بیگ پیک کر لو۔ اور اس کی دھمکی سن کر وہ بھی تھوڑے پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ شخص جو کہتا ہے وہ ضرور کرتا ہے۔ وہ اچھے خاصے الٹے دماغ کا مالک تھا، تو وہ خاموش ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، بابا جان نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ آپ کی بیوی نے میری بیوی پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بھائی نے مارا تھا نا، آپ اس کے بھائی کو سزا دے لیں، لیکن میں اپنی بیوی کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں، اور میں کبھی بھی اسے بلا وجہ سزا نہیں دوں گا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ اس کے بعد وہ کافی سب کے ساتھ اکھڑا سا رہنے لگا تھا۔ اب اس کے گھر والوں کو بھی احساس ہونے لگا، کہیں نہ کہیں سندس بیگم کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ وہ اسے بلا وجہ میں سزا دیتی رہی تھی، حالانکہ وہ تو بہت زیادہ اچھی تھی۔ سندس بیگم کی پچھلے کچھ دنوں میں بہت زیادہ طبیعت خراب رہی تھی، وہ بالکل بیمار ہو کے چارپائی کے ساتھ لگ گئی تھی۔ ملازمین سے زیادہ تو اس نے سندس بیگم کا خیال رکھا، اور سندس بیگم نے اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ انہیں یہ احساس ہو چکا تھا وہ بھی سندس بیگم کو معاف کر گئی، اور کبھی نہ کبھی وہ اپنے بھائی سے، اپنی کزنز وغیرہ سے ملنے چلی جاتی۔ کافی مہینے
وہ اپنے باپ سے ناراض رہی، اپنے باپ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، جس نے اس پر اپنے بیٹے کا فوقیت دی اور بیٹے کی جان بچانے کے لیے اسے سولی پر لٹکا دیا۔ جو اتنی تکلیف میں اس نے دن گزارے تھے وہ صرف وہی جانتی تھی، مگر اب اس کی تمام دعائیں قبول ہو چکی تھیں، اس کی زندگی پرسکون ہو گئی تھی۔